درود سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس پاک پاکیزہ مقدس مہینے میں درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مل کے سارے صاحبان بلند آواز سے دل کے گہرائیوں سے درود بھیج دے آمین۔ دعا ہے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے نواس رسول کی صف عزا پہ تشریف لائے ہیں، میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ بانیان مجلس میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید وقار شاہ صاحب کی یہ صف عزا بچھائی، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی دعا کرنے لگا اور سارے آمین کہنا۔ پروردگار اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن یا مومنہ کو موت نہ آئے جب تک وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، مالک جتنی جلدی ہو سکے بھیج اس محمد کو جو پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صاحبان کو۔ اجازت ہے سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرما۔ دوستان گرامی، جی ٹھیک، میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے، اور وقت کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ اتنے منٹوں میں کوئی لمبی چوڑی تمہیدی مجلس پڑھنے کا وقت ہی نہیں۔ میں نے پہلی سطر آپ کے سامنے پڑھنی ہے اور اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ میں نے کتنی دیر آپ کے سامنے حاضری پڑھنی ہے۔ پریشان ہو کہ آپ نے نہیں بیٹھنا، میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا مولوی نہیں، علماء کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں۔ پہلی سطر پڑھوں گا، جو بندہ عقیدے والا ہے وہ بول پڑھے گا، لیکن جسے ان کے فضائل میں بولنا اچھا نہ لگے وہ بے شک چپ رہے، مجھے گلہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں بندہ چاہ کے بھی بول نہیں سکتا اگر آل محمد نہ چاہے گا۔ یہاں سے لے کے آخری آدمی تک پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا وقت میرے پاس ہے میں اتنے منٹوں میں عظمت سادات کے موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تو دوستان گرامی، تائید آپ نے فرمانی ہے، شیعہ قوم کی یہ تاریخ ہے کہ مذہب شیعہ نے، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں نے علی بادشاہ کو اپنی مرضی سے امام نہیں مانا۔ رہتی دار مجھے نہیں چاہیے، نہایت معزز چہرے، محترم چہرے، روحانی چہرے، نورانی چہرے، روزے دار چہرے اب میرے سامنے موجود ہیں۔ میں دو تین کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہو کے لفظ کہنے لگا ہوں، حالانکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیمرے بڑے ظالم ہیں، یہ بندے کو بات کر کے وہ کرنے کی گنجائش نہیں دیتے، اسی لیے تو میں ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے،
پھر آج دنیا کو ولایت علی علیہ السلام منوانا آسان ہو جاتی، لیکن میں تین کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں نے علی کو اپنی مرضی سے امام نہیں مانا، بلکہ ہم صرف اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے اور محمد منوائے۔ آپ جیئیں سرکار، سلامت رہیں۔ ہم صرف اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے اور محمد منوائے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی سے دوستی رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہو اگلے جملے پہ مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو علی کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو علی کے لیے۔ چلو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، اور ہر اس منافق پہ لعنت کرتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہوتا۔ آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو مانتے نہیں، نہ اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں۔ جس کا نبی نے کہا ہے ہم اسے مانتے ہیں، جس کا نبی نے نہیں کہا ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم غربت کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے نہیں، کرسی کی وجہ سے کسی کو مانتے نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کسے سمجھ آئے گا کسے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن میں بلا تفریق مذہب و ملت اس منبر پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم کرسی کی وجہ سے کسی کو مانتے نہیں، غربت کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے نہیں۔ اس لیے کہ اگر کرسی کا مذہب جائز ہوتا تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نہیں ایسے نہیں، مجھے ایک بندے کی تائید چاہیے۔ اگر کرسی کا مذہب جائز ہوتا تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، کتابیں کہتی ہیں اس کے پاس کرسی بھی تھی، حکومت بھی تھی، فوج بھی تھی، تخت بھی تھا، اقتدار بھی تھا، یہ ساری چیزیں فرعون کے پاس تھیں۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں اس کے باوجود بھی ہم سارے شیعہ سنی بھائی مل کے اس فرعون پہ لعنت کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جواب آئے گا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جو وہ نہیں تھا وہ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ فرعون کا سب سے بڑا جرم تھا کہ جو وہ تھا نہیں وہ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ اور قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے لعنت ہوتی اسی پر ہے جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے، اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ آخری یاد میں تک آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ حضرت حسن زیدی صاحب کا فکرہ ہے، وہ فرماتے تھے جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے اس پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ ہو بن کر بیٹھ جائے لعنت کا حقدار ہے، نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے لعنت کا حقدار ہے، امام نہ ہو بن کر بیٹھ جائے لعنت کا حقدار ہے، سید نہ ہو۔ نانا یار اس فکرے پہ آپ کا حق بنتا تھا، میری تائید کرتے۔ مل کے سارے بھائی عبادت فرمائیں۔ جو بندہ ذاکر نہیں ذکر سننے کا عادی ہے، میں پوری نیت کے ساتھ آل محمد کے گھر کی ڈیوٹی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ترس مجھ پہ حسین بادشاہ کی ماں کا ہے، وگرنہ بندہ بٹ ہو کے تو مومن نہیں ہوتا۔ ذاکر کہاں سے بن جائے گا؟ ترس حسین بادشاہ کی ماں کا مجھ پہ ہے، جو اس بی بی نے مجھے اپنے بچوں کے صدقے جو نوکری عطا فرمائی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو نہ ہو اور وہ بن کر بیٹھ جائے اس پہ لعنت بھیجنا ثواب ہے۔ خدا نہ ہو بن جائے لعنت کا حقدار، نبی نہ ہو بن کر بیٹھ جائے لعنت کا حقدار ہے، سید نہ ہو۔ نہیں جتنے سید بیٹھے ہو مجھے اگلے جملے پہ آپ کی تائید چاہیے۔ خدا کی قسم آج کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائے نا، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی کہ جی لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں۔ میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بے شک آپ معاشرے میں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں۔ میں خود ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں جو سید تھے نہیں، پیسے 4 پاس آ گئے، انہوں نے دعویٰ کر دیا سید ہونے کا۔ ایک بندے سے میں نے کہا تو سید ہے نہیں، پیسے چل تیرے پاس آ گئے ہیں، تو سید کیوں بن گیا؟ اس نے کہا مولوی صاحب سیدھی بات ہے، پیسے تھے عزت نہیں تھی۔ آئے آئے اس نے کہا پیسے تھے یا میں قبلہ رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پیسے تھے عزت نہیں تھی، اس کا مطلب ہے عزت ملتی اسی دروازے سے ہے۔
لیکن بندوں کے پاس 4 پیسے آ جائیں دل میں خواہش پیدا ہو جاتی، لوگ مجھے شاہ صاحب کہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو کون سمجھائے، وہ پیسوں سے دنیا خریدی جاتی ہے، شجرے تبدیل نہیں ہوتے۔ نہ یار چپ رہو کہ غلط فہمی بڑھ جائے گا۔ پیسوں سے دنیا بندہ خرید سکتا ہے، شجرے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پیسوں سے دنیا مل جاتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ جو بندے ابھی تک چپ، میں ان کے لیے جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، مجھے غازی کے علم کی قسم، زندگی دی ہوئی میرے بادشاہ علی کی ہے، اس لیے جب تک یہ زندگی ہے اگر ہم کھاتے علی کا ہے تو گائیں گے بھی علی کا۔ پیسوں سے دنیا مل جاتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا اس فکرے پہ۔ خدا کی قسم اگر پیسوں سے عزت مل سکتی ہوتی تو پھر حاکم شام بھی امام حسن کی نظر میں عزت حاصل کر لیتا۔ نہیں، میں یہ فکرے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ، گھر جا کے کتابیں پڑھو۔ کتابیں کہتی ہیں جب یہ حاکم شام اپنے بیٹے کی بائعت لینے کے لیے مدینے آیا، اس نے مسلمانوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے دولت کے انبار لگا دی اور سارا دن دولت تقسیم کرتا رہا۔ پیسوں سے دنیا ملتی ہے، عزت نہیں ملتی، تصویر دکھانے لگا۔ سارا دن یہ دولت تقسیم کرتا رہا، صبح سے لے کے شام تک جو بندہ بھی اس کے دربار میں آئے یہ اسے سونا چاندی زیورات درہم دینار اشرفیاں جھولیاں بھر بھر کے دیتا رہا، اور لوگ دولت کے لالچ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بیچتے رہے۔ ویسے بھی قبلہ بکنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے، جنس کھوٹی ہو تو چند سکوں کے عفظ بک جاتی ہے، نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے عفظ بک جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے عفظ بک جاتا ہے۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ خدا فرماتا ہے میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ کے میری ساری رضائیں خرید لی ہیں، جس نے نفس بیچ کے میری ساری رضائیں خرید لی ہیں۔ خدا فرماتا ہے اب اس کا نفس میرے پاس ہے، میری ساری مرضیاں اس کے پاس ہیں، اس کا نفس میرے پاس ہے، میری ساری رضائیں اس کے پاس ہیں، کیونکہ اللہ نے نفس خرید کے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں۔ اب بندہ کوئی چپ رہ جائے تو اس کا اپنا مقدر، اللہ کی مرضییں ہیں علی کے پاس۔ اب بے شک کوئی بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، حج کر کر کے، زکوٰۃ دے دے کے، رمضان کے مہینے میں ہی صحیح لاکھ دعائیں مانگتا رہے، پروردگار راضی ہو جا، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا بدبخت کیا تو نہیں جانتا میں نے ہجرت کی رات سے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں، اب اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے علی کو راضی کر کے آپ جی ہیں سرکار سلامت۔ اللہ اکبر، مل کے عبادت فرمائیں۔ جنس کھوٹی ہو تو چند سکوں کے عفظ بک جاتی ہے، نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے عفظ بک جاتا ہے۔ اسی لیے تو شہید محسن نقوی صاحب نے فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند۔ چوتھی سطر پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میرے جملے نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ان فکروں کا ثواب مرحوم محسن نقوی صاحب کے نامہ اعمال میں درج کرے، یقیناً ان کے درجات بلند ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے، دیکھنا میری طرف، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ محسن نقوی فرماتے ہیں ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ نفس حیدر کا ہوا سودا عرش پہ ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جاتا جو بازاروں میں۔ نفس عظیم ہو یا مالک نے ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمایا جو اس ذکر میں بلند۔ نفس عظیم ہو تو اس کی مرضیوں کے بک جاتا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے مدینے میں
دو دو کوڑیوں کے عفظ لوگ بکتے رہے، صبح سے لے کے شام تک جو بھی آیا یہ حاکم شام اسے دولت دیتا، لیکن تاریخ کہتی ہے شام کے وقت سورہ کوثر کی پہلی تفسیر اول آل محمد شاہ سوار دوش پیمبر، شام کے وقت اس کے دربار میں میرا مولا حسن بادشاہ تشریف لائے۔ نہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کئی بندوں کے چہروں پہ حیرانگی ہے، قبلہ رٹی رٹائی بات نہیں، میں جب تک میرے جسم میں آخری سانس بھی باقی، میں ممبر پہ کی ہوئی اپنے ایک ایک بات کا ضامن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ کتاب کا نام لکھوانا چاہے، میں گاڑی میں بیٹھتے وقت اس بندے کو کتابوں کے نام لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارا دن دولت تقسیم کرتا رہا، شام کے وقت سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، جن آنکھوں میں نیند ہے خدا را ذرا جاگ جانا، کیونکہ مجلس میں جاگنا عبادت ہے، سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا۔ شام کے وقت سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، میرا مولا حسن بادشاہ تشریف لائے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب علی کا بیٹا دربار میں نہیں آیا تھا تو اس فرعون شام نے اپنے درباریوں سے کہا خبردار جب علی کا بیٹا میرے دربار میں آئے گا تو تم نے اٹھ کے حسن کی تعظیم نہیں کرنی، تم نے اٹھ کے علی کے بیٹے کو کرسی پیش نہیں کرنی، معاذ اللہ حسن میرے دربار میں کھڑا ہو کے بات کرے گا اور میں کرسی پہ بیٹھ کے اسے بات کروں گا، زمانے کو پتہ چلے گا میری عزت کیا ہے اور حسن کا مقام کیا ہے۔ جو بندہ حسن امام کو امام مانتا ہے اس کے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ اس نے درباریوں سے کہا تم نے کرسی پیش نہیں کرنی حسن کو، اور جو دروازے پہ کھڑے تھے ان دربانوں سے کہتا جب حسن آئے گا تو تم نے حسن کی آمد پہ تم نے حسن کی آمد پہ دروازے کے پردے بھی نہیں ہٹانے، لیکن شیعہ سنی بھائیوں فخر کیا کرو اپنے مرشدوں کی تاریخ پہ، مجھے دیکھو گے تو جملہ سمجھ آئے گا۔ اس نے کہا تھا تم نے حسن کی آمد پہ پردے نہیں ہٹانے، لیکن تاریخ ہے کہ جب علی کا بیٹا دربار میں آیا میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم اس کے دربار کی دہلیز پر آیا، اس کے دربان ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے تھے، یا امام حسن گزرنے لگے اب پردے نیچے لٹک رہے تھے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ادھر علی کا بیٹا آیا یا اچانک ہوا کے دو جھونکے آئے، ایک جھونکا ادھر سے ایک ادھر سے، ادھر والے جھونکے نے پردہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر والے جھونکے نے پردہ اٹھا کے ادھر کر دیا، جب دونوں پردے ہوا کے زور سے میرے مولا حسن کی آمد پہ ہٹ گئے، امام حسن گزرتے بھی جاتے تھے اور مسکرا کے کہتے بھی جاتے تھے اے فرعون شام تو اپنے بندوں کو روک سکتا ہے، حسن کی رعیت پہ تیرا کوئی اختیار نہیں۔ مولا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل کرے، مل کے عبادت فرمائے۔ اب قبلہ اگلا منظر بڑا کمال ہے، اگر آپ نے توجہ کی تو ایمان میں تازگی، بسم اللہ سرکار مالک زندگی دراز ہے۔ میں قطن آپ تھوڑے نہیں ہیں نہ میں آپ کو تھوڑے سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ہزاروں کا مجمع بھی ہوتا تو میں اسی طرح مولا علی کے گھر کی وکالت پیش کرتا، لیکن اگلا منظر بڑا عجیب ہے، بڑا کمال کا منظر ہے۔ جس بندے نے میری اب تک مجلس دھیان سے سنی ہے اس کے لیے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، میری ساری نوکری ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، امام حسن دربار میں آئے، دیکھنا میری طرف، خدا کی قسم آپ سنیں گے نہیں، امام حسن کی آمد آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گی، لیکن یہاں نہیں رہنا، مدینے میں پہنچنا ہے۔ پہلے تو اس نے دربانوں سے کہا تھا کہ تم نے حسن کی آمد پہ پردے نہیں ہٹانے، میرے مولا کی رعیت ہوا نے آ کے میرے مولا کی آمد پہ پردے ہٹا دیے۔ اگلا اس کا حکم کیا تھا درباریوں سے، اس نے درباریوں سے کہا تھا جب علی کا بیٹا آئے گا تو تم نے اٹھ کے حسن کی تعظیم نہیں کرنی، تم نے اٹھ کے حسن کو کرسی پیش نہیں کرنی، میں کائنات قربان کر دوں اپنے حسن مولا کی جوتیوں پر، خدا کی قسم خطابت نہیں کتاب کے لفظ ہیں کہ جو نہ اٹھنے کی قسمیں اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر میرا مولا حسن چل کے ان کے پاس آیا، یہ سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے حاکم شام اٹھا، سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے حاکم شام اٹھا، ظاہر ہے یہ سردار تھا ان کا، اس کے اٹھنے کی دیر تھی، قبلہ پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں منظر پڑھنے لگا ہوں، ساری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اس کا اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، سارا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن راوی کہتا جب امام حسن واپس چلے گئے تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے تو تم سے کہا تھا تم نے اٹھ کے حسن کی تعظیم نہیں کرنی، تم نے علی کے بیٹے کو کرسی پیش نہیں کرنی، پھر مجھے بتاؤ تم سارے اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا پہلے تو بتا تو اٹھ کے کھڑا کیوں ہوا تھا، پہلے تو بتا تو اٹھ کے کھڑا کیوں ہوا؟ اس نے کہا میری تو مجبوری
بن گئی تھی، مجھے حسن کی آمد پہ اٹھ کے کھڑا ہونا پڑا۔ بندوں نے پوچھا تیری کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے جب علی کا بیٹا دربار میں آیا تھا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو بڑے دربار میں پکار پکار کے کہہ رہا تھا، اے فرعون شام، علی کے بیٹے کے استقبال میں اٹھ، وگرنہ بڑے دربار میں وہ بتا دوں گا جو یہ نہیں جانتے۔ بسم اللہ۔ میرے بادشاہ یا رسول اللہ، پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ میرے بادشاہ حسن کے استقبال میں اٹھ، وگرنہ بھرے دربار میں وہ کہہ دوں گا جو یہ ابھی تک نہیں جانتے۔ پریشان تو نہیں ہے آپ سرکار؟ امام حسن شام کے وقت تشریف لائے، پیسوں سے دنیا مل جاتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ بات میری یاد ہے یا نہیں یاد؟ امام حسن آئے، اس نے سرکار امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کے کہا حسن آپ دیر سے اس لیے آئے ہیں؟ متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ بسم اللہ سرکار، میں آخری سطریں کہہ رہا ہوں، جلدی آ جائیں سرکار، جلدی آ جائیں۔ جی آپ کے کیا کہنے، بہت شکریہ سرکار۔ امام حسن بادشاہ تشریف لائے، اجازت دیں مجھے میں دو فقرے جلدی جلدی پڑھوں۔ بابا جی مصاحب میں نے نہیں پڑھنا، جہاں آپ حکم کریں گے اسی فقرے پہ میں نے ممبر چھوڑ دینا، لیکن جتنے سید بیٹھے ہو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ بسم اللہ سرکار، تشریف لے آئیں۔ میرے بعد بہت اچھا پڑھنے والے میرے نہایت واجب الاحترام بڑے بھائی جناب ذاکر منتظر مہدی صاحب، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ جتنی سر سے انہوں نے قصیدے سنانے ہیں نا آپ کو، میں اتنی سر میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے وہ جملہ سنا کے میں نے فضائل پہ ممبر بھائی کے حوالے کر دینا۔ بابا جی اجازت ہے میں ایک دو سطریں پڑھ لوں۔ فضائل پہ ممبر بھائی کے حوالے، پیسوں سے دنیا ملتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ شام کے وقت میرا بادشاہ حسن اس کے دربار میں تشریف لایا، اس نے کہا حسن آپ دیر سے اس لیے آئے ہیں کہ جب آپ دیر سے آئیں گے تو میرے بیت المال کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ اس نے کہا حسن یاد رکھو میرے پاس دنیا کی دولت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا۔ اس نے کہا حسن صبح سے لے کے شام تک جتنی دولت میں نے پورے مدینے کو دی ہے اتنی دولت میں صرف آپ کو اکیلے کو دیتا ہوں۔ اتنا جملہ کہہ کے اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا، اس کے نوکر دولت کی بوریاں اٹھا کے لے آئے۔ جب اتنا بڑا دولت کا ڈھیر لگ گیا، مجھے نہیں پتا اگلی صدر کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، لیکن قبلہ جب دولت کا ڈھیر لگ گیا، کتاب کے لفظ ہیں، ادھر اس نے دولت کی نمائش کی میرے بادشاہ حسن کے سامنے، ادھر محمد وقت کے محمد کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ میرا مولا حسن اٹھ کے اس کے دربار سے واپس جانے لگا۔ یا راوی کہتا ہے اسی کے شام کے آئے ہوئے ایک سپاہی نے جلدی سے دوڑ کے امام حسن کے نالین سیدھے کر دیے، اسی کے سپاہی نے دوڑ کے امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ ادھر امام کے قدم مبارک نلین مبارک میں آئے، امام نے جوتیاں پہن کے مسکرا کے فرمایا میری جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں یہ سارا مال اٹھا کے لے جا، میری نلین سیدھی کرنے کے صدقے میں یہ سارا مال اٹھا کے لے جا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ فکرہ کہنا تھا۔ یا فرعون شام کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی، حیران ہو کے کہتے ہیں حسن ایک دفعہ دیکھ تو لیتا، اتنی زیادہ دولت صرف جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں۔ میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا تو بھی یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا۔ بس آخری صدر آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ پیسوں سے عزت نہیں ملتی، دنیا مل جاتی، لیکن لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں ان کی خواہش ہوتی ہے لوگ ہمیں سید سمجھنے لگ جائیں۔ اور پیسوں سے، یہی پیغام ہے میری آج کی مجلس کا، پیسوں سے دنیا مل جاتی، شجرے تبدیل نہیں ہوتے۔
تو جس شجرے میں بھی پیدا ہوا ہے اسی پہ رہ. یار تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں؟ کیا تو اللہ سے بہتر جانتا ہے معاذ اللہ کہ تجھے اس نے کس قبیلے میں بھیجا؟ اے اگر آخرت خراب نہیں کرنی تو اسی قبیلے میں رہو جس میں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. ہاں ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اگر اپنے شجروں کو عزت مآب بنانا چاہتے ہو نا تو پھر علی کی ولایت کا اقرار کیا کرو. اوئے ہوئے ہوئے. لیکن شاہ جی بسم اللہ سرکار جی بہت شکریہ منتصر بھائی، بس آخری بات، علی بادشاہ کی ولایت کا اقرار کرو اگر شجروں کو عزت مآب بنانا چاہتے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بندے صرف سید بننے کی کوشش ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے عزت ملتی اسی دروازے سے ہے. نہیں جڑے چوپو مجھے کوئی اور در دکھا دو جہاں سے سیدوں کے علاوہ عزت ملتی. کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے آل محمد جس پہ عزت ملتی. اور ویسے بھی قبلہ یہ انسانی فطرت ہے، بندے سید اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خواہش اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. ہر بندہ چھوٹے سے بڑا بننا چاہتا ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے چھوٹے سے بڑا سمجھے. پتہ نہیں موسیٰ دگل میں یہ فکرہ کس حد تک سمجھا جائے گا. انسان غریب ہو یا امیر، ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے چھوٹے سے بڑا سمجھے. ہر بندہ ہی چھوٹے سے بڑا بننا چاہتا ہے. خدا کی قسم کائنات کے ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ وہ چھوٹے سے بڑا بننا چاہتا ہے. لیکن کائنات میں ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہے جسے لوگ خدا کہتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے سامعین گرامی اگر پیسے پاس آ جائیں تو بندہ اولاد رسول نہیں بن جاتا. حالات بدل جانے سے کوئی سید نہیں بن جاتا. 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑا میں قبلہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے گزر جاتا ہوں. فرض کریں اگر کوئی ہندو کسی مولوی صاحب کے پاس آئے کہ مولانا صاحب مہربانی کریں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. توجہ کرو گے تو جلدی ممبر چھوڑ دوں گا. مجھے کلمہ پڑھا دیں. اب مجھے بول کر بتاؤ مولوی صاحب سب سے پہلا کام کیا کریں؟ مولوی صاحب سب سے پہلے اس ہندو کو غسل کروائیں گے، پھر اس کے کپڑے بدلیں گے، پھر اسے رسول کا کلمہ پڑھائیں گے. چوتھا اور آخری کام قبلہ اس کے ہندو ماں باپ کا رکھا ہوا نام بدلیں گے. میں آخری سطر کہہ رہا ہوں، 1.5 منٹ میرے پاس ہے. ہندو مسلمان ہو جائے تو شریعت محمد میں اس کے کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام تبدیل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ فرض کرے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر یہ ایڈ آ جائے کہ جی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسلام قبول کر لیا. کیا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے ٹی وی پہ یہ اشتہار آ جائے کہ جی نریندر مودی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جس مولانا کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس مولانا نے نریندر مودی کا پرانا نام بدل کے نیا اسلامی نام رکھ دیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ. مجھے بول کر بتاؤ کیا اسے سید مانو گے؟ جڑے چوپ تسی نہیں، کوئی بندہ سید نہیں مانے گا بلکہ وہ کہے گا، جو بندہ اسے سید کہے گا آپ اس پہ بھی تبرہ کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کم وقت کال تک بت پوچھتا رہا ہو وہ آج سید کیسے بن گیا. اس کا مطلب ہے ہندو باجی ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا. پھر مسلمانوں گھر جا کے ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا. اور جب انڈیا کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتا پھر عرب کے بدو کلمہ پڑھ کے سید کیسے بنے؟ مل کے بولو، سارے بولو ہے